جیسے پاکستان میں ہے پاکستان مسلم لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کہ حسینہ کہیں ابھی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا ہو گیا، پروموٹ کر کے آرمی چیف بنایا گیا، تو یہ بھی شیخ حسینہ کے رشتہ دار ہیں۔ اب اگلا نمبر ان کا آئے گا۔ ندیم رضا کا سلام بات ہے بنگلہ دیش کی، جہاں حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ 5 اگست کو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد ملک سے فرار ہو چکی ہیں، جو طلبہ تحریک تھی 1 مہینے سے جاری تحریک ان کا رنگ لائی، لیکن حالات وہاں پہ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ طلبہ کو ابھی ان کو اس طرح سے یعنی کہ جو بے چینی تھی، وہ اضطراب تھا، وہ سکون اور راحت میں تبدیل نہیں ہوا۔ اب ان کا کہنا ہے جسٹس عبید الحسن وہ بھی ریزائن کریں، نہ صرف وہ بلکہ ان کی کیبنٹ پوری جو وکلا ہے جن کا فل کورٹ آج بلایا ہوا تھا، وہ سب ریزائن کر جائیں۔ طلبہ کی جو قیادت کر رہے ہیں ان میں سے ایک ہے آصف محمود، انہوں نے آج فیس بک کے اوپر اپنا اعلان کیا تھا کہ اور الٹیمیٹم دیا تھا ان کو، چیف جسٹس کو عبید الحسن کو، کہ وہ اپنی ٹیم کے کابینہ کے ساتھ جو ان کے پورے جو جسٹس ہیں وہ سب ریزائن کر جائیں۔ عبید الحسن سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی سابق وزیر اعظم ہی کے پیروکار تھے، اور انہوں نے پچھلے سال ہی ان کو پروموٹ کر کے چیف جسٹس لگایا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ حالات بنگلہ دیش میں اب بہتر ہونے چاہیے تھے، جو مظاہرے کی جو صورتحال تھی وہ ختم ہو جانی چاہیے تھی، جو بادل اس کے گھبراہٹ کے ختم ہونے چاہیے تھے، کیونکہ عبوری کابینہ بن چکی ہے ایک معزز شخصیت کی سربراہی میں، جس کا نام خود انہوں نے طلبہ یونین نے دیا تھا کہ وہ ملک کی قیادت کریں، نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر یونس کی، اور انہوں نے پوری کابینہ بنا لی۔ اس کابینہ کے اندر 2 طلبہ بھی شامل ہیں۔ بات یہ ہے کہ آخر اس سے طلبہ تحریک کی قیادت کون کر رہا ہے، کہ وہاں پہ جو حالات سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ ابھی آگے ہونا کیا ہے، گو کہ جب عبوری کابینہ بن چکی ہے اور ان کا کام ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرائے جائیں، تو اس کا بھی ابھی صدر کی جانب سے بھی کوئی اس بارے میں اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ہے۔ میرے خیال میں شاید بے چینی عجیب سی لگ رہی ہے وہاں پہ، کیونکہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ اسپیشلی جو انقلاب آیا ہے اس میں جماعت اسلامی اور وہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے افراد شامل ہیں اس کے اندر، کیونکہ 2 پارٹیاں بنگلہ دیش کے اندر، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے۔ جیسے پاکستان میں ہے پاکستان مسلم لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دو پارٹیوں کا شروع سے چلا رہے اقتدار، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسری کے پاس، جو بیچ میں گیپ آتا ہے وہ پھر فوج آ جاتی ہے۔ تو 12 لیکن پھر جو پچھلا تجربہ کیا گیا تھا عمران خان کی صورت میں ان کو لے کر آئے تھے، تو وہ پھر 12 جب کسی کو لایا جاتا ہے اور پھر جب وہ آپ کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کرتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ لیکن بنگلہ دیش کے اندر بھی یہی صورتحال رہی ہے، 2 رہی ہیں۔ جو بنگلہ دیش کی خالق ہے، جسے پاکستان سے علیحدگی لی ہے، وہ عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان ان کے والد تھے، جن کے 75 میں جو فوجی بغاوت تھی اس میں پورے خاندان کو جو اس میں قتل کر دیا گیا تھا۔ صرف شیخ حسینہ ان کی چھوٹی بہن ان کی چھوٹی بہن ہے، وہ صرف بنگلہ دیش میں اس وقت موجود نہیں تھے، یہ مغربی جرمنی میں تھے، اس لیے دونوں بچ گئے تھے۔ تو انہی 2 پارٹیوں کے درمیان آنیاں اور جانیاں وہ لگی رہتی تھی، اور یہ جو مخاصمت ہے ان کی ایک دوسرے کی رائولری جو ہے اس میں بڑا شدید نقصان پہنچا ہے خالدہ ضیاء کو، جن کو 2018 سے ان کو قید کیا ہوا تھا، ان کو چھوڑا گیا پھر بعد میں۔ اچھا، شیخ حسینہ جو جبر استبداد کے ذریعے، ظلم کے ذریعے اقتدار کو طوالت دے رہی تھی، مسلسل 4تھی بار مسلسل تھیں، اور ویسے 5ویں بار انہیں، یعنی کہ ایشیا کی یہ سب سے یعنی کہ طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے والی خاتون وزیر اعظم تھی، جنہیں عوام کے غیظ و غضب سے فرار ہونا پڑا اور اپنے اصل کی جانب وہ لوٹی ہیں بھارت میں۔ اچھا، ان دونوں پارٹیوں کی میں بات کر رہا تھا، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، کیونکہ ایکشن کو پھر ساری چیزوں کو جب سم اپ کرنا ہوتا ہے تو بھارت تھوڑا سا لیوریج لینا چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جس کو شیخ حسینہ واجد لیڈ کر رہی ہیں، ان کے والد کی جماعت تھی، ان کے یہ بالکل ہی پھر وہ بیچ میں کنیکٹیوٹی آ رہی تھی، لیکن میں نے اسے روک لیا کہ یہ ان کے والد نے جماعت بنائی تھی وہ 70 کے اندر، جو پاکستان کے خلاف جب وہ تحریک چلائی تھی وہ، اور یہ جو خالدہ ضیاء ان کے بھی والد میں اپنی جماعت یہ بنائی تھی ان کے خلاف، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اس پہ، اور وہ ان کے والد کے انتقال کے بعد یہ بھی خالدہ ضیاء کے ہاتھ میں عبارت۔ عوامی لیگ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ پرو انڈین ہے، اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ پرو پاکستانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسینہ واجد کو اقتدار سے ہٹایا گیا، وہ بھارت پہنچی ہیں، تو یہی اسٹیٹمنٹ ان کا آیا تھا کہ یہ سازش کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چائنا کو بھی رگڑا دیا تھا
کہ وہ ہے. اور یہی وجہ خالدہ ضیاء کا ابھی جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت ان کو شیخ حسینہ واجد کو اپنے ملک میں پناہ کی اجازت نہ دے. تو یہ لڑائی ان کی آپس کی انٹرنل لڑائی ہے جو اقتدار کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ اقتدار یہ سیاسی جماعت ہے اس کی جو معراج ہوتی ہے وہ اقتدار ہوتی ہے. کوئی بھی جماعت ہو وہ اقتدار سے باہر رہنا نہیں چاہتی. اس کے حصول کے لیے وہ کبھی مذہب کا سہارا لیتی ہے، کبھی زبان کا سہارا لیتی ہے، کبھی ذات پات برادری اس کا سہارا لیا جاتی ہے، رنگ نسل کا سہارا لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کو ہر صورت میں اقتدار اور اختیار اور پاور اور یعنی کہ پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے کچھ بھی حربے استعمال کر لیتے ہیں. وہ آپ اسی تحریک میں دیکھیں تو 450 سے زائد لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے، ہزاروں اسیری میں کاٹ رہے تھے، لیکن 12 ان میں سے بیشتر کو اب رہا بھی کر دیا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لڑائی زیادہ تر جو ہے اقتدار کی لڑائی ہے آپس میں، دو جماعتوں کی وہ ہے. تو ہمیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے. جس طرح سے پاکستان کے اندر پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ اچھا ہوا وہ مودی سرکار تھی وہاں پہ وہ بھاگ کے وہاں چلی گئی ہیں، اسی طرح سے پاکستان میں نہیں ہو رہا. ہم سے زیادہ بھارت میں اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان نواز آ گئے اور پاکستان نے سازش کر دی ہے. اس طرح کی چیزیں ہو رہی کیونکہ وہ بنگلہ دیش اور بھارت جو کچھ 4000 سے کلومیٹر سے زیادہ کا بارڈر ہے جس کو دونوں مشترکہ طور پہ شیئر کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے کہ وہ جو 71 میں جو ہوا تھا جو تحریک چلی تھی اس میں مجیب الرحمان کی جو مدد کی تھی باقاعدہ طور پہ بھارت کی آرمی نے مدد کی تھی اور جو اندر لوگ وہاں موجود تھے. تو بہرحال واپس آتے ہیں کہ اب میرے خیال میں بنگلہ دیش میں حالات کو بہتر ہونا چاہیے. بہت ہو گئی وہاں پہ جس طرح سے قتل و غارت گری ہوئی ہے، جبر کا دور ختم ہو گیا. جو طلباء کی یونین تھی ان کی احتجاجی تحریک رنگ لے آئی ہے. اب حالات کو کہیں نہ کہیں بیٹھنا چاہیے. جس طرح سے شیخ حسینہ گئیں اب یہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا ہو گیا، اور اسی طرح سے اب ایک اور چیز ہے جو آرمی چیف ہیں، آرمی چیف یہ وقار الزمان جو ہیں یہ انہیں بھی لاسٹ ایئر ہی پروموٹ کر کے آرمی چیف بنایا گیا. تو یہ بھی شیخ حسینہ کے رشتہ دار ہیں. تو کیا اب اگلا نمبر ان کا آئے گا کہ کہیں یہ بھی ہے، وہ بھی اسمارٹ آدمی ہیں جو آرمی کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے بھی ذہن کے کسی گوشے میں ہوگا کہ جیسے چیف جسٹس کو ہٹایا گیا ہے تو اگلا نمبر میرا بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے خدشات، تحفظات اور ابھی بھی وہیں کے وہیں ہیں. حالات جس طرح سے معمول پہ آنے چاہیے تھے وہ نہیں آ رہے. گو کہ اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ چکا ہے. اب میرے خیال میں طلباء کو چاہیے جو کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں کہ کابینہ کو کام کرنے دیں، اور جس معزز شخصیت کو جس نے بنگلہ دیش کی نشو و نما میں، بنگلہ دیش کی گروتھ میں، بنگلہ دیش میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے، اس شخص کے اوپر جب آپ نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس کو اقتدار میں لے کر آئے ہیں. وہ ملک سے باہر تھے، انہی سابق وزیر اعظم کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے خلاف بھی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی تھیں. ان کو بھی شامل تفتیش کافی اس کے اندر فنڈ کے اندر خرد برد کے الزام لگایا تھا، تو مقدمات بھی ہوئے تھے. تو اس سے پھر دل برداشتہ ہو کے وہ پیرس چلے گئے تھے. تو وہاں سے ان کو بلایا گیا ہے، ان کے اوپر بھاری ان کے کاندھوں پہ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں. طلباء کو چاہیے کہ ان کو کام کرنے دیں تاکہ ملک دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. پھر جو انتخابات ہونے ہیں 90 روز کے اندر، اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر کسی قسم کی ابھی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر حالات اسی طرح سے رہے تو پھر تیسری قوت بھی سامنے آ سکتی ہے، جس کا شاید غالب امکانات جو ہے نا وہ ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں.